اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم قرآن المجید فرقان الحمید کی اس آیت میں انسان کی خلقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس نے جنات اور انسان کو کس مقصد کے تحت خلق کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں ہم نے خلق کیا جنات اور انسان کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ اب آیا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا تو اللہ کی عبادت میں جنات مشغول ہیں، فرشتے سجدہ ریز ہیں، کائنات کی تمام مخلوق ہر وقت اللہ کا سجدہ کر رہی ہے، تو انسان بھی اگر ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، ہمہ وقت صرف اللہ کی عبادت ہی کرتا رہے، تو پھر اور بھی بقیہ ذمہ داری ہیں، اس کے ذمہ جو کام ہیں وہ انہیں کیسے انجام دے گا۔ مثال کے طور پر کسب معاش، اولاد کی پرورش، والدین کے حقوق، بہت سے ایسے کام جنہیں انسان اگر چھوڑ دے اور صرف اللہ کی عبادت کرے تو پھر زندگی گزر بسر نہیں ہو سکتی۔ تو اس سوال کا جواب پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو سمجھا کر دیا کہ اے میرے بندو، میں نے عبادت کا حصہ صرف اپنے تک محدود نہیں کیا، بلکہ میں نے عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ میں نے اپنے سے مربوط رکھا اور دوسرا حصہ میں نے بندوں سے ملحق کر دیا، یعنی عبادت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک حصہ بندوں کے لیے رکھا، دوسرا حصہ پروردگار نے اپنی ذات کے لیے رکھا۔ تو بندوں کی عبادت بندوں کی حقوق کی ادائیگی ہے۔ ایک حقوق العباد یعنی بندوں کی عبادت، بندوں کی بندگی سے مطلب کیا کہ بندوں کی حقوق کی ادائیگی، اور ایک حقوق اللہ۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، جتنی بھی غرض کے اللہ سے جڑی عبادتیں ہیں وہ حقوق اللہ میں آ جائیں گی، اور حقوق العباد میں بندوں کے جتنے تمام حقوق ہیں وہ حقوق العباد میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے جب اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں گے تب انسان کی عبادت واقعی عبادت کہلائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ تو اب معلوم ہوا کہ انسان اگر بچوں کی پرورش کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت، والدین کا احترام کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت، کسب معاش کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت، اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہے تو وہ بھی عبادت، اگر غرض کی مومن ایک مومن سے مسکرا کر بات کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت، یہاں تک کہ جتنے بھی حقوق ایک دوسرے کی گردن پر ہیں ان حقوق کی ادائیگی اگر انسان کر رہا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام ہمارے نیک کام اور مباح کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اب معلوم ہوا کہ ہر کام عبادت ہے، ہر وہ کام، ہر وہ حق کو ادا کرنا عبادت ہے جو اللہ نے ایک دوسرے کے ذمے رکھا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں پیدا کیا، تو جس غرض سے پیدا کیا کہ انسان بندوں کے بھی حقوق کو ادا کرتا رہے اور اللہ کے بھی حقوق کو ادا کرے، یعنی اس دنیا میں رہ کر جب وہ ایک اچھی اور نیک تر زندگی گزارے گا، ایک خوبصورت زندگی گزارے گا اور اپنے اعمال کو خوبصورت بنائے گا، تبھی اسے وہاں جا کر جو اس کی اصل منزل آخرت ہے، روز محشر، اسے آخرت میں جزائے خیر ملے گی اور وہ جنت میں جگہ حاصل کر سکے گا۔ آمین الہی آمین۔